بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں فصاحت مفرد کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ فصاحت مفرد کے لیے 3 چیزیں مضر ہیں۔ ایک، قانون صرفی کے مخالف ہو، 2، تنافر حروف ہو کہ ان کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور تیسرا عیب ہے غرابت۔ غرابت یعنی کلمے کا معنی روشن اور ظاہر نہ ہو۔ بڑے بڑے بلغاء کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اس کو استعمال نہیں کرتے۔ ایسے کلمے کو کہا جاتا ہے کہ یہ غریب ہے۔ دیکھیں عبارت، الثالث الغرابۃ۔ غریب ویسے پردیسی کو کہتے ہیں نا، جو بیچارہ نا آشنا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہے، شہر میں کوئی اس کو نہیں جانتا، پردیسی کو۔ اسی اعتبار سے غرابت یعنی وہی کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی، ایسا کلمہ ہو کہ اس کا معنی ظاہر اور روشن نہ ہو۔ ولا مألوفۃ الاستعمال عند العرب الفصحاء، جو فصیح عرب ہیں ان کے نزدیک بھی یہ مأنوس الاستعمال نہ ہو، کہ بڑے بڑے عربوں نے بھی جو فصیح اور بلیغ ہیں انہوں نے بھی اس کو استعمال نہیں کیا۔ وَلَهَا مَوْضِعَانِ، اس کے 2 مورد ہیں۔ ایک، پہلا مورد کیا ہے؟ ما یعاب استعمالہ، پہلا مورد وہ ہے کہ اس قسم کے لفظ کو استعمال کرنا معیوب ہے۔ کیوں؟ للاحتیاج الى تتبع اللغات وکثرت التفتیش فی قوامیس متن اللغہ المطولہ حتی یعرف معناہ۔ پہلا مورد وہ ہے کہ جہاں پر ہم کہیں کہ آغا یہ لفظ غریب ہے اور اس کا استعمال کرنا معیوب ہے، کیونکہ اس لفظ کو سمجھنے کے لیے آغا بڑی بڑی لغتوں کی ضرورت ہے، اصلی لغتوں کی ضرورت ہے۔ خود تون را باید بکشید، ادھر ادھر بھاگیں، تحقیق کریں، بڑی بڑی لغتوں کو دیکھیں، تب جا کے کہیں اس لفظ کا معنی ملے یا ممکن ہے کہ نہ ملے۔ ما یعاب استعمالہ، کہ معیوب ہو جس کا استعمال، کیوں؟ للاحتیاج الی تتبع اللغات، کیونکہ یہ محتاج ہے، اس میں ضروری ہے کہ لغات کی جانب جستجو کرے۔ وکثرت التفتیش، بہت زیادہ جستجو کریں، فی قوامیس متن اللغہ، قوامیس قاموس کی جمع ہے۔ ویسے تو قاموس کا معنی ہے سمندر، لیکن معروف ہے قاموس اللغہ، فیروز آبادی کی مشہور لغت ہے کہ کأنہو لغت کے باب میں وہ ایک سمندر ہے۔ پھر بعد میں قاموس مطلق لغت کو بھی کہنا شروع کر دیا، جو بھی لغت کی کتابیں ہیں ان کو قوامیس کہتے ہیں۔ وَكَثْرَةِ التَّفْتِيشِ فِي قَوَامِيسِ مَتْنِ اللغہ، متن لغت کی جو قاموسیں ہیں، ڈکشنریاں ہیں، ان میں بہت زیادہ تفتیش اور جستجو کی ضرورت پڑتی ہے۔ المطولہ، کہ جو طولانی لغتیں ہیں، ہلکی پھلکی بھی نہیں۔ حتی یعرف معنی ہو، پھر جا کے کہیں آپ کو اس کے معنی کا پتہ چلے۔ نحو تکأکأتم وفرن کے او، اب یہ 2 لفظ ایسے ہیں کہ عام لغتوں سے پتہ نہیں چلتا۔ تکأکأتم یعنی اجتماعتم، تم لوگ اکٹھے ہوئے۔ افرن کے او یعنی تفرقو، بھاگو یہاں سے۔ اب یہ دونوں لفظ نحو تکأکأتم وفرن کے او،
بمعنی اجتمعتم یہ معنی ہے تکأکأتم کا، اور تفرقوا معنی ہے افرن کے او کا۔ فی قول عیسیٰ بن عمر النحوی کہ خلیل بن احمد کے یہ استاد تھے عیسیٰ بن عمر، اس کے اس قول میں کہ یہ معروف جملہ ہے ما لکم تکأکأتم علی کتکأکئکم علی ذی جنۃ افرن کے او انی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی حمار وغیرہ گدھے پر جا رہا تھا، گر گیا، بے ہوش ٹائپ ہو گیا، تو لوگ اس کے اوپر جھرمٹ کی شکل میں آ گئے، تو جیسے ہی آنکھیں کھولی تو کہتا ہے ما لکم تکأکأتم، کیا ہوا ہے تم لوگوں کو کہ میرے اوپر اکٹھے ہو گئے ہو؟ کتکأکئکم علی ذی جنہ، ذی جنہ یعنی آدمی دیوانے، پاگل آدمی، جس طریقے سے پاگل آدمی کے اوپر لوگ اکٹھے ہو جاتے اس طریقے سے تم میرے اوپر اکٹھے ہو گئے ہو۔ افرن کے او انی یعنی تفرقوا انی، جاؤ یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ وَنَحْوُ جَحْلَنْجَعَ من قول ابی الحمیسہ، حمیسہ کہ جحلنجع ابو الحمیسہ نے استعمال کیا ہے۔ تکأکأتم افرن کے او کا معنی لغات میں بڑے ڈھونڈنے سے مل تو گیا، لیکن جحلنجع کا کسی کو معنی ہی نہیں ملا، خود یہ بھی غریب ہے۔ جیسے قول ابی الحمیسہ، اچھا اس کے شعر میں جحلنجع لفظ استعمال ہوا ہے، من طمحۃ کہ صبیرھا جحلنجع۔ جحلنجع کا معنی کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اچھا شعر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے والے شعر کو بھی مد نظر رکھیں۔ شاعر یعنی یہ ابو الحمیسہ کا نو ایک خاتون کو کہتا ہے کہ جو کسی مسئلے کی وجہ سے رونا چاہتی ہے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہیں، اب اسے منع کرتا ہے کہ تم نہ رو، نہیں رونا چاہیے تمہیں، درست ہے۔ اب اس کو جو منع کر رہا ہے تو اپنی شاعری کی زبان میں کہتا ہے۔ اس سے پہلے والا شعر یہ ہے ان تمنعی ثوبک ثوب المدمعی یجری علی الخد کذئب السعسعی من طمحۃ صبیرھا جحلنجعی لم یحظھا الجدول بالتنوع۔ ایسے اچھا ترجمہ کیا؟ ان تمنعی اگر تو روک لے، منع کرے، صوبکے صاد کے ساتھ، صوبکے، صوب ویسے بارش کو کہتے ہیں کہ یہاں پر کنایا ہے آنسوؤں کے لیے۔ ان تمنعی صوبکی اگر تو روک لے اپنی بارش کو، کہ صوب المدمعی وہ بارش یعنی تمہارے آنسوؤں کی بارش، اگر تو اپنے اس آنسوؤں کو روک لے کہ جو یجری علی الخد جو تمہارے گالوں پر جاری ہوتے ہیں، جو تمہارے رخساروں پر گالوں پر جاری ہوتے ہیں، کذئب السعسعی، ذئب یعنی دانا، سعسعی یعنی لؤلؤ، یعنی یہ جو تو رو رہی ہے اور تمہارے آنسو تمہارے گالوں پر چل رہے ہیں، یہ اس طریقے سے ہیں کہ جیسے کہ لؤلؤ کے دانے ہوتے ہیں، یعنی یہ بہت قیمتی ہیں، ان کو تو کیوں ضائع کر رہی ہے؟ ان تمنعی ثوبک ثوب المدمعی یجری علی الخد کذئب السعسعی۔ اچھا من طمحۃ، طمحہ کہتے نگاہ کرنا، درست۔ صبیر یعنی گھنے بادل، ابر متراکم، گھنے بادل۔ جحلنجع اس کا تو معنی ہی پتہ نہیں ہے۔ لم یحظو کہ عربی زبان میں کہتے ہیں حظن نار، یہ جب بولا جاتا ہے مثلا ایک جگہ پر آپ نے لکڑیوں سے آگ جلائی ہے، جلتے جلتے جب خاک بڑھ جاتی ہے تو
تو آپ کیا کرتے تھے؟ ان لکڑیوں کو حرکت دیتے تھے، یعنی خاک کو ادھر ادھر کرتے تھے۔ یہ جیسے ہی آپ لکڑیوں کو حرکت دیتے تھے تو وہ آگ پھر سے بھڑک اٹھتی تھی۔ وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا تھا حَظَ النار، یعنی آگ کو لکڑیوں کی حرکت کے ذریعے سے بھڑکانا۔ جدول چھوٹی سی نہر کو کہتے ہیں۔ تنوع تحرک اور حرکت کے معنی میں بھی ہے۔ اگر یہ لغات معلوم ہو گئیں تو اب معنی یہ ہے، پہلے والا آپ نے سمجھ لیا کہ اسے رونے سے روک رہا ہے، اب آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ جو بارش ہے، یہ جو تمہارے آنسو ہیں، من طمحۃ، اس نگاہ سے ہیں، آنکھوں سے، اس نگاہ اور ان آنکھوں سے ہے کہ صبیرھا جہلن جئی، درست ہے، یہ آنسو اس نگاہ سے ہیں کہ جس کے گھنے بادل جہلن جہا ہے، یعنی اس کے ابر متراکم گھنے بادل جہلن جہا کی طرح ہے۔ اب یہ جہلن جہا کیا ہے نہیں پتا۔ لم یحظھا الجدول، کہ ہا کی ضمیر ان آنسوؤں کی طرف بھی پلٹا سکتے ہیں، یعنی صوب طمحتن کی طرف بھی پلٹا سکتے ہیں، کہ اس نگاہ کو، اس آنکھ کو، اور اس جسے کہا جائے کہ آنسوؤں کی بارش کو حرکت میں نہیں لاتا۔ کیا حرکت میں نہیں لاتا؟ الجدول بالتنوع، چھوٹی سی نہر اپنے تحرک کے ذریعے سے اس کو حرکت میں نہیں لاتی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتا ہے شاعر؟ ظاہراً شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، دیکھیں تاکہ شعر سمجھ میں آئے۔ آپ دیکھیں بڑا اگر سمندر ہو، بڑا دریا ہو، اس سے چھوٹی چھوٹی سی نہریں نکالیں آپ، تو دریا پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہ، کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اسے چھوٹی چھوٹی سی نہریں نکال دیں، دریا اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ تو کأنہ شاعر بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہارے آنکھوں کے اندر آنسوؤں کا دریا ہے، تمہارے رونے کی وجہ سے اس پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں آئے گی، یعنی تمہارے اندر آنسوؤں کا دریا چھپا ہوا ہے۔ درست ہے کہ یہاں پر شاہدی مثال ہماری جہلن جہا کے اندر ہے۔ من طمحۃ، وہ بارش، وہ آنسو جو اس نگاہ سے نکلتے ہیں کہ صبیرھا جہلن جئی، کہ جس کے گھنے بادل جہلن جہا ہے، کہ لم یحظھا، کہ جس تمہا اور نگاہ کو حرکت میں نہیں لاتے۔ کیا؟ الجدول بالتنوع، ایک چھوٹی سی نہر اپنے تحرک سے، تنوع تحرک کے معنی میں بھی آتا ہے۔ انشاءاللہ شعر واضح ہو گیا ہوگا۔ جہلن جا عرض کیا کہ اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ یہ پہلا مورد کہ ما یعاب استعمالہ، کہ اس کا استعمال کرنا کیا ہو؟ معیوب ہو۔ دوسرا مورد ما یوجب حیرت السامع فی فہم المقصود منہ، اور دوسرا مورد وہ ہے کہ جہاں پر سامع بیچارہ پریشان ہو، مضطرب ہو کہ بالآخر اس لفظ سے اس نے مراد کیا لیا ہے، یعنی غریب کا مورد، یعنی ایک ایسا لفظ کہ جس کو سمجھنے کے لیے سامع پریشان ہو جائے کہ بھئی آخر اس کی مراد کیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ عربوں کے نزدیک یہ استعمال ہی نہیں ہوا، اس لفظ کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، لہذا سامنے والا پریشان ہو جائے۔ ما یوجب حیرت السامع فی فہم المقصود منہ، منہ یعنی من اللفظ۔ دوسرا مورد وہ ہے کہ جو سامع، سننے والے کی پریشانی کا باعث بنے، اضطراب اور کنفیوژن کا باعث بنے۔ کس چیز میں حیرت اور اضطراب اور پریشانی ہے؟ فی فہم المقصود منہ، کہ اس لفظ سے مراد کیا ہے۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ وہ لفظ غیر مستعمل عند العرب،
عربوں کے نزدیک استعمال شدہ ہی نہیں ہے. وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَعْنًا، اور اس کا کوئی معنی بھی نہیں ہے. فَيَحْتَاجُ إِلَىٰ تَأْوِيلٍ وَتَخْرِيجٍ، لہذا وہ لفظ ایک توجیہ تأویل کا محتاج ہے. کیا بھی عرض کرتے ہیں، تخریج کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے لیے آپ اپنی طرف سے معنی بنائیں، تاویل یعنی توجیہ. بھائی لفظ ایسا استعمال کر رہا ہے کہ عربوں نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا، لغت عرب میں اس طریقے کا لفظ ہی نہیں ہے. اب اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہر کوئی بندہ آتا ہے اپنی طرف سے آ کر کوئی نہ کوئی معنی بنانا شروع کر دیتا. مثلا جیسے شاعر کا یہ شعر ہے کہ اس نے ایک لفظ استعمال کیا مسرجہ. مسرجہ لغت عرب میں استعمال ہی نہیں ہوا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. لہذا جو بڑے بڑے ائمہ لغت ہیں، ایک طرف سے بھائی بڑا شاعر ہے، حتماً کوئی نہ کوئی مطلب تو اس نے مد نظر رکھا ہوگا، پھر آ کر وہ اپنی طرف سے توجیحات ذکر کرتے ہیں، تاویلات ذکر کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی معنی اس کے لیے گھڑنا چاہتے ہیں. خب یہ بھی ایک شعر ہے کہ شاعر اپنی محبوبہ کہ جس کا نام لیلا ہے اس کے بارے میں یہ شعر کہا ہے اس نے. اللہ بعض لوگوں نے ازمان، کیونکہ اس سے پہلے والا جو شعر ہے اس میں لفظ ازمان آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام ازمان ہے. نہ ازمان نہیں ہے، اس کا نام ہے لیلا. ازمان زمان کے معنی میں ہے، ظرف ہے، اسی لیے بعض جگہوں پر ایام آیا ہے. اصل یہ تھا کہ وہ خاتون فرض کریں کسی گھر میں اوپر بیٹھی تھی، کھڑکی ہے، اس کھڑکی سے اس نے اپنا سر باہر نکالا. خوب شاعر نے اس منظر کو دیکھا، کہا کہ اس کے سیاہ گھنے بال بھی نظر آ رہے تھے، اس کی ناک بھی نظر آ رہی، اس کی آنکھیں بھی نظر آ رہی، آنکھوں کی پتلیاں بھی نظر آ رہی تھی، ابرو بھی نظر آ رہے تھے، مطلب سب کچھ نظر آ رہا تھا. اس منظر کو وہ شعر میں نقل کرتا ہے. شعر ایسے پہلا ازمان ابدت واضحا مفلجا، وہ زبانہ کہ ابدت یعنی اس نے لیلا نے ظاہر کیا یعنی ایسے جھانکا، جو ایسے سر جو نکالا تو ظاہر کیا. کیا ظاہر کیا؟ واضحا، اپنے سامنے والے دانت. واضح کہتے ہیں جب انسان مسکرائے تو سامنے والے جو دانت دکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں واضحا. ابدت واضحا، سامنے والے دانتوں کو اس نے ظاہر کیا. مفلجا، مفلج ان دانتوں کو کہتے ہیں کہ جن میں تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ ہو. دانت دو طریقے کے ہوتے ہیں، بعض بالکل ملے ہوئے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے دانتوں میں تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے. وہ جو تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفلج. تو کہہ رہا ازمان وہ زمانہ کہ ابدت اس لیلا نے ظاہر کیا، کیا؟ واضحا مفلجا، سامنے والے دانت کہ جن میں تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ تھا. اغر براکن، کہ جو سفید تھے، براکن اصلاً جو کہ برق میں زدند، درست ہے. وطرافن ابرجا، اور اپنی آنکھیں کہ جو بڑی بڑی آنکھیں تھی، درست ہے. اب یہ مقلتاً اس ابدت کا مفعول ہے. ابدت اس لیلا نے ظاہر کیا، و مقلتاً، مقلا کہتے آنکھوں کی جو سیاہی ہوتی ہے اس سیاہی کو اس نے ظاہر کیا. وحاجباً، اپنے ابروؤں کو ظاہر کیا. مزججا، جن ابروؤں کی صفت یہ تھی کہ وہ بڑے تھے اور بہت ہی باریک تھے. مزجج ابرو جو بڑے بھی ہوں اور باریک ہوں. یعنی ابدت مقلتاً وحاجباً مزججا، اس نے اپنی آنکھوں کی سیاہی کو ظاہر کیا اور ابروؤں کو ظاہر کیا جو بڑے بھی تھے اور باریک بھی تھے. وفاحمن، اور اپنے سر کے بال جو بالکل کالے تھے،
کوئلے کی طرح، وفاہمن ومرسنن، مرسنن یعنی ناک، اپنی ناک کو بھی ظاہر کیا، مسرجا کہ جو ناک مسرج تھی۔ اب یہاں پر اس لفظ مسرج میں جھگڑا ہو گیا کہ مسرج کا کیا معنی ہے، ظاہر میں عرب اس کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ بعض نے کہا کہ یہ مسرج منسوب ہے سریج کی طرف۔ سریج ایک لوہار تھا کہ اس کی تلواریں بڑی مشہور تھی، جیسے ابن درید کہتا ہے کہ یہ اس کی طرف منسوب ہے۔ مرسنن مسرجا یعنی اس کی ناک اس سریجی تلوار کی طرح تھی۔ اللہ تلوار دقیق نازک ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے، وہ استوائی اور بالکل سیدھی، تو اس کی ناک بھی اس تلوار کی طرح تھی، اس کی طرف۔ ابن درید یہ معنی کرتا ہے۔ ابن سیدہ معنی کرتا ہے کہ نہ، یہ مسرج سراج سے لیا ہوا ہے، یعنی چراغ، کأنہ اس کی ناک کو چراغ کے ساتھ تشبیہ کر رہا ہے کہ چراغ کیسے روشنی دیتا ہے، کیسے اس میں درخشش ہوتی ہے، یہ بھی ایسے ہے۔ تو اب دیکھیں یہ ساری توجیحات ہیں، لفظ کو بنانا چاہتے ہیں، درست ہے۔ دیکھیں با ما یوجب حیرت السامع فی فهم المقصود منہ، کیوں؟ لأنہ غیر مستعمل عند العرب ولم یعرف له معنی، عربوں کے پاس کوئی معنی ہی نہیں ہے اس کا۔ فیحتاج الی تعویل و تخریج، نتیجتاً وہ لفظ تعویل اور تخریج کا محتاج ہے کہ اس کے لیے بابا کوئی آپ آئیں اور اپنی طرف سے آ کر معنی بنائیں۔ کل مسرج فی قول شاعر، جیسے مثلا شاعر کے اس شعر میں مسرج ہے، وَمُقْلَةً وَحَاجِبًا مُزَجَّجًا وَفَاحِمًا وَمَرْسِنًا مُسَرَّجًا کہ شعر کا ترجمہ کیا۔ فَلَا يُعْلَمُ مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ مُسَرَّجًا، معلوم نہیں ہے کہ شاعر نے مسرجہ کے لفظ سے کیا ارادہ کیا ہے۔ حَتَّى اخْتَلَفَتْ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ فِي تَخْرِيجِهِ، یہاں تک کہ لغت کے جو امام ہیں وہ بھی اس کی تخریج میں، معنی بنانے میں مختلف ہے۔ فذهب ابن درید، معروف لغوی ہے، وہ کہتا ہے اِلَىٰ أَنَّهُ بِمَعْنَىٰ كَسَيْفِ السُّرَيْجِيِّ، وہ اس بات کی طرف گیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ بابا وہ مرسنن یعنی اس کی ناک سیف سریجی کی طرح ہے، سریجی تلوار کی طرح ہے۔ اخذن من قولہم للسیوف سریجیہ، آغا دلالی کہ وہ اس بات کو اخذ کر رہا ہے اس سے کہ ان تلواروں کو مثلا سریجیہ کہتے تھے، وہاں سے اس معنی کو لیتا ہے۔ ای منصوبۃ الی حداد کہ یسمى سریجا، اس لوہار کی طرف یہ تلوار منصوب ہیں کہ جس کو سریج کہتے تھے، یعنی اس کی ناک اس سریجی تلوار کی طرح ہے۔ فشاعر یرید تشبیہ الانف، شاعر اس کی ناک کو شباہت دینے کا ارادہ کرتا ہے، کس سے؟ فی دقت ہی و استواء ہی، کہ وہ انف دقیق ہے، پتلا ہے، سیدھا ہے، اس کو تشبیہ دے رہا ہے کس سے؟ بالسیف السریجی، سریجی تلوار کے ساتھ۔ وذهب ابن سیدہ، یہ لفظ ابن سیدہ، سیدہ نہ پڑھے، وذهب ابن سیدہ الی انہ بمعنی کالسراج، وہ کہتا ہے کہ بابا اس کی ناک چراغ کی مانند ہے۔ اخذن من السراج، کہ مسرجہ کو سراج سے لیتا ہے۔ فَهُوَ يُرِيدُ تَشْبِيهَ الْأَنْفِ فِي بَرِيكِهِ وَلَمْعَانِهِ بِهِ، وہ ارادہ کرتا ہے کہ ناک کو جو ہے وہ کیا ہے، تشبیہ دے، کس کے ساتھ؟ شاعر نے ارادہ کیا ہے کہ ناک کو تشبیہ دے بھی یعنی اس سراج کے ساتھ، فی بَرِيكِهِ وَلَمْعَانِهِ، اعلیٰ برق زدن، درخشش، اس چیز میں اس کے ساتھ شباہت دے۔ خلاصہ کلام، بحث کو تمام کریں، غریب وہ کلمہ ہے کہ جو معنی کے لحاظ سے غیر واضح ہو اور عربوں کے نزدیک مأنوس الاستعمال نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے غریب۔
خوب یہاں پر حاشیے میں ایک نقطے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ بعض نے کہا ہے کہ فصاحت مفرد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کراہت فی السمع نہ رکھتا ہو، یعنی ایسا لفظ نہ ہو کہ اس کو ادا کرنے سے انسان کی سماعت مشمئز ہو، پسند نہ کرے۔ مثلا جیسے جرشا، جرشا، درست، جرشا خوب دی کے کانوں کو عجیب لگتا ہے، البتہ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں معیار عرب ہے، ان کے کانوں کو اچھا نہ لگتا ہو، بعد نے یہ بھی بڑھایا ہے۔ فَتَلَخَّصَ مِن جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا ہو، یہ مطلب کہ مفرد فصیح وہ ہے جس میں مخالفت قیاس نہ ہو، تنافر حروف نہ ہو اور غرابت نہ ہو۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔